اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے ہاں صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ معزز ناظرین، دجال شام و عراق کے درمیان ایک راستے سے ظاہر ہوگا۔ اس کا لقب مسیح ہوگا۔ ایک آنکھ اور ابرو مسا ہوئے ہوں گے، ایک آنکھ پھولی ہوگی، گھنگریالے بال ہوں گے۔ اسے مسیحی دجال کہیں گے۔ اس کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط پڑے گا اور تیسرے سال قحط کے دوران ظاہر ہوگا۔ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی پر کفر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو صرف اہل ایمان پڑھ سکیں گے۔ اس کے پاس ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہا جائے گا، اور ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ کہیں گے۔ اپنے مخالفین کو دوزخ میں اور موافقین کو جنت میں داخل کریں گے۔ حقیقت میں وہ دوزخ جنت اور جنت دوزخ ہوگی۔ اس کے پاس کھانے پینے کا بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اس کے تابعداروں کے واسطے ہر چیز مہیا ہوگی، اور مسلمان تسبیح و تحلیل کی قوت سے کھانے پینے کے محتاج ہوں گے۔ زمین کے خزانے اس کے حکم سے نکلیں گے۔ جو لوگ اس سے کہیں گے کہ ہمارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دے گا، تو شیطان ان کی شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے سے آسمان سے بارش برسے گی، اور جب زمین کو نباتات کو اگنے کا حکم دے گا تو اگ جائے گی۔ پہلے پیغمبری دعویٰ پر نکلیں گے، پھر خدائی دعویٰ کر دے گا۔ دجال یمن سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا، لیکن مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 7 دروازے ہوں گے۔ دجال تمام ملکوں میں پھرے گا۔ جب شام میں اصفہان جائے گا تو وہاں 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ جب یمن سے دمشق پہنچے گا تو امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اسی اثناء میں پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بھیجے گا، جس وقت لشکر اسلام عصر کی نماز میں جامع مسجد دمشق میں اذان دے گا تو مسجد کے شرقی مینار پر سپیدی نظر آئے گی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کا جوڑا زیب تن کیے ہوئے نہایت نورانی شکل میں مینار سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہاں تک آپ کا سانس بھی پہنچے گا، اور وہاں تک کافر ہلاک ہوتے ہوئے جائیں گے۔ جنگ کی تیزی کے دوران شیطان ایک آواز دے گا کہ اس فوج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ یہ آواز سن کر دجال بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچ جائیں گے اور گدھے سے گرا کر دجال کا سر کاٹ ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لشکر اسلام دجال کی فوج کے قتل و غارت میں مشغول ہو جائے گا۔ لشکر دجال کے یہودیوں کو کوئی چیز بھی پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ کسی درخت اور پتھر کی آڑ میں جو یہودی ہوگا وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ درخت یا پتھر خود آواز دے گا کہ اے مسلمان، ایک یہودی یہاں بھی ہے، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ دجال کا فتنہ زمین پر 40 دن تک رہے گا، مگر ایک دن 1 برس کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ اس حساب کے مطابق دجال 1 سال 2 ماہ 3 دن رہیں گے۔ صحابہ کرام نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں نمازیں صرف 1 ہی دن کی ہوگی یا 5 نمازیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تخمینہ سے نماز ادا کی جائے گی۔ فتح حاصل کرنے اور دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام ملکوں کا دورہ کریں گے۔ جن لوگوں پر دجال نے ظلم کیا ہوگا ان کو اجر عظیم کی بشارت دیں گے۔ فتنہ دجال کو رفع ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
کفار سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یا تو وہ اسلام قبول کریں گے یا قتل کر دیے جائیں گے۔ سب کافر مسلمان ہوں گے یا قتل ہو جائیں گے۔ عدل و انصاف سے دنیا کو منور کیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام 9 سال خلافت کریں گے، 7 سال عیسائیوں سے جنگ و جدال، 8ویں سال دجال سے جنگ کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام 39 سال کی عمر پوری کر کے انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میری ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تمام مسلمانوں کو لے کر مضبوط قلعوں میں پناہ تلاش کرو۔ مضبوط قلعوں کے بغیر فنا مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ طور میں فنا گزین ہو کر سامان حرب و رسد کے مہیا کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا فتنہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یاجوج و ماجوج کے بیان کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیو بر وقت مل سکے۔ چلیے ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔